الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ اب نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کا بیان۔ نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کا بیان۔ نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کا بیان۔ نون تاکید کی تعریف۔ نون تاکید کی تعریف وہ نون جو فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے اور اس کے معنی میں تاکید پیدا کر دیتا ہے۔ نون تاکید کی تعریف وہ نون جو فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے اور اس کے معنی میں تاکید پیدا کر دیتا ہے۔ اب فائدہ نون تاکید مشدد کو نون ثقیلہ، نون تاکید مشدد کو نون ثقیلہ اور ساکن کو نون خفیفہ کہتے ہیں۔ فائدہ کیا ہے؟ نون تاکید مشدد کو نون ثقیلہ اور ساکن کو نون خفیفہ کہتے ہیں۔ اب نون تاکید سے پہلے چند فائدوں کا جاننا ضروری ہے۔ نون تاکید سے پہلے چند فائدوں کا جاننا ضروری ہے۔ فائدہ نمبر 1، لام کی دو قسمیں ہیں۔ لام کی دو قسمیں ہیں، لام امر مکسور اور لام نہیں۔ لام امر مکسور اور لام نہیں۔ فعل مضارع کے شروع میں لام مکسور آ جائے تو اس کے آخری حرف کو دیکھیں گے۔ فعل مضارع کے شروع میں لام مکسور آ جائے تو اس کے آخری حرف کو دیکھیں گے کہ آخری حرف پر جزم ہے کہ فتح، کہ آخری حرف پر جزم ہے کہ فتح۔ اگر آخری حرف پر جزم ہے تو لام امر مکسور ہوگا، تو لام امر مکسور ہوگا۔ اگر آخری حرف پر فتح ہے تو اگر آخری حرف پر جزم ہے تو لام امر مکسور ہوگا۔ اگر آخری حرف پر دیکھیں گے کہ آخری حرف پر جزم ہے کہ فتح۔ اگر آخری حرف پر جزم ہے تو لام امر مکسور ہوگا، اور اگر آخری حرف پر فتح ہے تو لام کئی ہوگا۔ اگر آخری حرف پر فتح ہے تو لام کئی ہوگا۔ فائدہ نمبر 2، لام کئی کی دو قسمیں ہیں۔ لام کئی کی دو قسمیں ہیں، لائے نفی، لائے نہیں۔ لائے نفی، لائے نہیں۔ فعل مضارع کے شروع میں لا آ جائے، فعل مضارع کے شروع میں لا آ جائے تو اس کے آخری حرف کو دیکھیں گے، تو اس کے آخری حرف کو دیکھیں گے کہ آخری حرف پر دمہ ہے یا جزم۔ آخری حرف کو دیکھیں گے کہ آخری حرف پر دمہ ہے یا جزم۔ اگر آخری حرف پر دمہ ہے تو لائے نفی ہوگا۔ اگر آخری حرف پر دمہ ہے تو لائے نفی ہوگا۔ اگر آخری حرف پر جزم ہے تو لائے نہیں ہوگا۔ اگر آخری حرف پر دمہ ہے تو لائے نفی ہوگا۔ اگر آخری حرف پر جزم ہے تو لائے نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ فائدہ نمبر 3، امر حاضر کے شروع میں، امر حاضر کے شروع میں، امر حاضر کے صیغوں کے شروع میں، امر حاضر کے صیغوں کے شروع میں کوئی حرف آ جائے تو حمزہ وصلی کو گرا دیں گے۔ حمزہ وصلی کو گرا دیں گے لیکن لکھنے میں برقرار رہے گا۔ امر حاضر کے صیغے کے شروع میں اگر کوئی حرف آ جائے تو حمزہ وصلی کو گرا دیں گے لیکن لکھنے میں برقرار رہے گا۔ جیسے ادرب سے فدرب، ادرب سے فدرب۔ فائدہ نمبر 4، امر غائب کے شروع میں کوئی حرف آ جائے، امر غائب کے شروع میں کوئی حرف آ جائے تو لام امر مکسور کو ساکن کر دیں گے، تو لام امر مکسور کو ساکن کر دیں گے۔ امر غائب کے شروع میں کوئی حرف آ جائے تو لام امر مکسور کو ساکن کر دیں گے۔ جیسے لیدرب سے فلیدرب، جیسے لیدرب سے فلیدرب۔ ٹھیک ہے۔ آگے فائدہ نمبر 5، حروف نواصب کل 4 ہیں۔ حروف نواصب کل 4 ہیں۔ ان لن کئی اذن، ان لن کئی اذن۔
یہ حروف جب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو فعل مضارع کے ان 5 صیغوں کو نصب دیتے ہیں جن کے آخر میں دمہ آتا ہے۔ اگر ان 5 صیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو اس کو نہیں گراتے۔ اگر حرف علت الف ہو تو اس کا نصب لفظ میں ظاہر نہیں ہوتا۔ اگر حرف علت الف ہو تو اس کا نصب لفظ میں ظاہر نہیں ہوتا۔ 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی کو بھی گرا دیتے ہیں۔ 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی کو بھی گرا دیتے ہیں۔ مبنی والے 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتے۔ مبنی والے 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتے۔ لفظ لن یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے۔ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو نفی تاکید کے معنی میں کر کے لفظ لن جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو نفی تاکید کے معنی میں کر کے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور باقی 3 فعل مضارع پر داخل ہو کر معنی میں عمل نہیں کرتے اور باقی 3 فعل مضارع پر داخل ہو کر معنی میں کوئی عمل نہیں کرتے بلکہ فعل مضارع ہی رہتا ہے۔ فعل مضارع ہی رہتا ہے۔ آگے فائدہ نمبر 6 حروف جوازم کل 5 ہیں۔ حروف جوازم کل 5 ہیں۔ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ۔ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ۔ یہ حروف فعل مضارع پر داخل ہو کر فعل مضارع کے ان 5 صیغوں کو جزم دیتے ہیں یعنی ساکن کر دیتے ہیں جن کے آخر میں دمہ آتا ہے۔ اگر ان 5 صیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو اس کو بھی گرا دیتے ہیں۔ 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی کو بھی گرا دیتے ہیں۔ مبنی کے 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتے۔ لم، لما یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ لم، لما یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ اس لیے فعل نفی جہت بلم کو ماضی منفی بھی کہتے ہیں۔ لام امر یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر فعل مضارع کو فعل امر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ لام امر یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر فعل مضارع کو فعل امر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ لائے نہیں یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر فعل مضارع کو فعل نہیں کے معنی میں کر دیتا ہے۔ یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر فعل مضارع کو فعل نہیں کے معنی میں کر دیتا ہے۔ ان شرطیہ یہ فعل مضارع پر داخل ہو تو فعل مضارع ہی رہتا ہے۔ ان شرطیہ یہ فعل مضارع پر داخل ہو تو فعل مضارع ہی رہتا ہے۔ آگے فائدہ نمبر 7 فعل مضارع کے شروع میں کبھی کبھی چند حروف جاتے ہیں۔ فعل مضارع کے شروع میں کبھی کبھی چند حروف آ جاتے ہیں جیسے لام مفتوح تاکید کے لیے اور سین اور سوفا یہ حروف لفظوں میں عمل نہیں کرتے بلکہ معنی میں عمل کرتے ہیں۔ یہ حروف لفظوں میں عمل نہیں کرتے بلکہ معنی میں عمل کرتے ہیں۔ آگے فائدہ نمبر 8 نون کی 2 قسمیں نون ثقیلہ اور نون خفیفہ یہ دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں۔ نون ثقیلہ یہ مشدد ہوتا ہے اور سیغے کے آخر میں آتا ہے اور 14 صیغوں کے آخر میں آتا ہے۔ نون ثقیلہ یہ مشدد ہوتا ہے اور سیغے کے آخر میں آتا ہے اور 14 صیغوں کے آخر میں آتا ہے۔
نون خفیفہ یہ ساکن ہوتا ہے اور سیغے کے آخر میں آتا ہے اور 8 سیغوں کے آخر میں آتا ہے 8 سیغوں کے آخر میں آتا ہے ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا اور پیچھے سے ضرور دہرانا ہے۔